یقیناً یہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھا اقدام ہے، اور امید ہے کہ اس سے اس کے دور رس نتائج ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے نقطہ اس کی طرف لیٹر میں اشارہ کیا گیا ہے اور وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کی رحلت سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں فی الحال علماء کرام کی جس ضرورت سے رحلت ہوئی ہے، جن میں جوان حضرات بھی تھے اور معمر حضرات، اس میں سب سے پہلے نصیحت ہم کو یہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اچھی صحت اور اپنی جوانی اور قوت و طاقت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ابھی تو جوانی ہے اور کافی عمر باقی ہے، اس واسطے جو ہے بعد میں عبادات کر لیں گے اور علمی اور دعوتی کام کو بعد میں کر لیں گے۔ اس طرح غفلت کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور سفر آخرت کے لیے ہمیں ہمارا سوٹ کیس اور زیادہ سفر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات اور علمی و دعوتی کاموں کے علاوہ ہمیں اپنے ماتحتوں، اپنے بزرگوں، اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کے ساتھ اپنے معاملات و سلوک کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش آیا ہے تو معافی، تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے بعد میں اس کو درست کر لینا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بعد میں ان سے معافی مانگ لیں گے، بعد میں معاملات اپنے درست کر لیں گے، ان کے حقوق کی ادائیگی کر دیں گے اور صفائی کر لیں گے۔ اس واسطے کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ کب کس کے لیے دعوت آ جائے اور پھر اچانک جانا پڑے۔ کئی علماء کرام کی وفات ہو گئی اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ وغیرہ کے مسائل ہیں۔ ہم لوگوں کو جزاکم اللہ خیرہ۔ فضیلت الدکتور نے بہت مختصر وقت میں اپنی بات رکھی، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی مدنی استاذ جامعہ سراج العلوم حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ 3 منٹ میں اپنے مختصر تاثرات پیش فرمائیں اور وقت کا خاص خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ عبدالرشید صاحب، آپ کا مائک آن نہیں ہے، جی فرمائیے شیخ عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للصراط المستقیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے مشائخ کرام، ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا نا، ابنائے جامعہ سلفیہ، چلا گیا۔ آج ہم انتہائی تکلیف دہ زمانے سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے رفیق مدینہ میں اس کے بیوی شام میں میرے ساتھ میرا بچہ ہمارا پیدا ہوا تھا، تقریباً علاوہ کا تھا 25 سالوں تک 10 کا فریضہ انجام دیا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس موقع پر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، شعر تو تمیم داری کا ہے، تمیم کا ہے، اس نے کہا تھا وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جَزِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَاكَ عَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اسْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا۔
مولانا رحمہ سے ہمارے تعلقات، ان کے خانوادہ سے ہمارے تعلقات 4 پشت کے ہیں۔ مولانا محمد زمان صاحب میرے استاد، مولانا حنان صاحب مفتی صاحب میں ان کا شاگرد، اور یہ ہمارے مولانا عبدالمنان صاحب یہ میں ان کے ساتھ تدریسی فرائض انجام دیا اور اب تک دیتا رہا۔ یہ جامعہ سراج العلوم میں یہ ہمارا 41واں سال ہے۔ مولانا کے ساتھ ایک لمبی عمر تک، لمبی مدت تک میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن آج ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے گویا کہ چند روز ہم ان کے ساتھ تھے، اب ہم سے وہ رخصت ہو گئے۔ ایسے موقع پر میں نہایت ہی انداز میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو ورثہ ہیں ان کا بھی ہر طریقے سے ہم خیال رکھیں۔ ان کی رعایت ضروری ہے، اس واسطے کہ مولانا کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اوپر ایک طریقے سے یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کے ورثہ کا بھی ایک طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا رحمہ اللہ کو کر جنت نصیب فرمائے، آمین یا اعلیٰ علم کو ان کا مسکن بنائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اب بغیر کسی تاخیر کے میں فضیلت الدکتور اقبال احمد مسکوہری مالیگاؤں سے درخواست کروں گا حفظہ اللہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الدکتور اقبال احمد مسکوہری حفظہ اللہ۔ اقبال نملی بھی آ گئے جی مالیگاؤں سے فضیلت الدکتور اقبال احمد مسکوہری لگتا ہے جڑ نہیں سکے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں اس کے بعد شیخ عبدالجلیل انصاری ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ یہ ہمارے لٹل شیخ لٹل، جی جی ماشاءاللہ، کہاں ہے بولائیے ان کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تشریف لائے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بھائی سناؤ۔ المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے مادر علمی کے فارغین اور مستفیدین کے ساتھ شریک مجلس ہے۔ آج کی یہ مجلس بڑی ہی بابرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، جامعہ سراج العلوم نہیں جا رہا، جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کے وکیل محترم مولانا عبدالمنان صاحب سلفی رحمہ اللہ، جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، وہ جامعہ سلفیہ کے اہم سپوتوں میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر طرح کی صلاحیت سے نوازا تھا، اور آپ نہ صرف یہ کہ مدرس تھے بلکہ بھائی خطیب بھی تھے، اور فن صحافت میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور آپ نے جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر اور صوبائی جمعیت اہل حدیث یوپی کی کافی خدمتیں کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کی شخصیت ہمگیر تھی اور بڑی ہی سنجیدہ شخصیت تھی، اور ہم مولانا کے ساتھ کئی مجلسوں میں شرکت کیے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولانا اپنے اخلاق میں
اور ہر طرح کی نوازشوں سے ہمیں نوازتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال مولانا محمد داؤد رحمہ اللہ کی حیات و خدمات پر جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ سے جب میں نے ان کی حیات پر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میری قدم قدم پر رہنمائی کی، بڑی ہمت افزائی کی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین یا رب۔ آمین۔ ساتھ ہی ساتھ اب میں جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی تاریخ مرتب کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں۔ میں اپنے سارے سلفی اخوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اس مسجد کی تاریخی حیثیت کو عوام کے سامنے آنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے فاضل دوست شیخ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور وہ علماء کرام جو حال میں ہم سے جدا ہو چکے ہیں، پروردگار عالم سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور شروع میں جو ہمارے شیخ عزیر شمس نے تجاویز پیش کی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا والی ہے، ناصر ہے، حامی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، بہت قیمتی باتیں آپ نے فرمائیں۔ اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے میں فضیلت الشیخ عبدالرزاق سلفی دبئی حفظہ اللہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں تو درخواست ہے کہ وہ اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شیخ عبدالرزاق سلفی شنکر نگری حفظہ اللہ موجود نہیں ہیں لگتا ہے۔ موجود ہیں عبدالرزاق نام سے تو کوئی صاحب دکھ رہے ہیں۔ شیخ عبدالرزاق صاحب شنکر نگری سلفی حفظہ اللہ اگر موجود ہوں تو اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شیخ ویڈیو آن کر لیں شیخ عبدالرزاق صاحب۔ پہلے آڈیو تو آن کریں۔ آڈیو آن ہے۔ جی شیخ شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد۔ شیخ کا چہرہ نہیں دکھ رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ یاد فرمایا۔ بہرحال بندہ تو کبھی ایسے پروگرام میں شرکت کم ہی کرتا ہے اور بولنے کی بھی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ کیمرہ درست کر لیں، آپ کا چہرہ نہیں آ رہا ہے۔ شیخ چھپا رہے ہیں۔ نہیں چھپا نہیں رہا دکتور، میں تو سامنے ہی ہوں۔ کیمرہ نہیں دکھ رہا شیخ۔ کیمرے پہ کٹ کا نشان ہے، اس کو ختم کیجئے۔ ایسا کروں؟ کٹ کے نشان کو ختم کیجئے، سامنے آ جائیں گے۔ اب آ گئے جی دکتور۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہرحال یادآوری کا، اور ہم کیا مشورہ دیں گے اور کیا نہیں دیں گے، بس یہ خوشی کی بات ہے کہ ایسے پروگرام کو آپ لوگوں نے منعقد کیا، کہ اپنے بزرگوں سے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میرے خاص دوستوں میں تھے۔ جب ان کے انتقال کی خبر میں نے سنی تو بے ساختہ میری زبان پر یہی الفاظ آئے کہ ایک بے تکلف دوست نہ رہا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال گردش آدمی ہے اور گردش جہاں اور ہے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے اور ذمہ داران مدارس سے، کہ بہت سارے ایسے اساتذہ جو اپنی پوری زندگی درس و تدریس میں یا اس ادارے میں تج دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے وہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے وارث ہوتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد ان کے بال بچوں کا خیال رکھتے ہیں، یا ان کے اوپر جو افتاد آتی ہے معاشی طور پر اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ بیچارے پوری زندگی ادارے میں کھپا دیا، لیکن جانے کے بعد ان کے پاس، جانے سے پہلے بھی اور جانے کے بعد بھی، اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی ایسے اساتذہ جو مجبور ہوتے ہیں، میں ذمہ داران مدارس سے گزارش کروں گا کہ ان کے علاج کا یا ان کے خورد و نوش کا حسب استطاعت جو مدرسہ طاقت رکھتا ہو
उसका इंतज़ाम कर दिया करें। बाकी मैं इसके सिवा अब क्या अर्ज़ करूं। और शेख अब्दुल मन्नान रहमहुल्लाह बहरहाल बार बार याद आते हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे आमीन। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब शेख के बाद बगैर किसी ताख़ीर के मैं अपने मुहतरम शेख रफ़ीक अहमद रईस सलफ़ी अलीगढ़ हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कीमती कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। फ़ज़ीलत शेख रफ़ीक रईस सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। दिख नहीं रहे हैं? मौजूद तो थे हम लोगों के साथ पिछली नशिस्त में। ठीक है, तो अब उनके बाद शेख रफ़ीक अभी मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में अब शेख मजहर अली साहब शेखुल जामिया फैज़ आम मऊ हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कीमती कलिमात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। शेख भी नहीं है। शेख भी नहीं है? नहीं। उसके बाद फ़ज़ीलत डॉक्टर अब्दुल बारी फ़तहुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त है कि वो अपने कीमती कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। शेख अब्दुल बारी साहब अगर मौजूद हों। दिख नहीं रहे। डॉक्टर अब्दुल सबूर अबू बकर जामिया सलफिया बनारस हफ़िज़हुल्लाह अगर मौजूद हों तो अपने कीमती कलिमात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। वो आंख में तकलीफ की वजह से माजरत कर लिए थे शेख। अच्छा। इसके बाद अब बगैर किसी ताख़ीर के मैं बरादरम मौलाना सऊद अख्तर इब्न अब्दुल मन्नान सलफ़ी उस्ताद जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर नेपाल से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलिमात से हम सब को बहरावर फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दीगर बुजुर्गान व अहबाब, भी हैं जो मंजरनामा से सऊद भाई आपकी आवाज़ कट कट जा रही है, उसको ज़रा करीब कर लें। बंद करो मेरा वाला वीडियो। आवाज नहीं आ रही शेख के बिल्कुल। जी वो दुरुस्त कर रहे हैं, कुछ परेशानी है शायद मोबाइल। सऊद भाई आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है। मोबाइल करीब कर लें अपने आप से, या स्पीकर ऑन कर दें उसका। लगा रहा हूँ। अब आवाज पहुंच रही है? अब आ रही आवाज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सदर प्रोग्राम व दीगर बुजुर्गान व अहबाब, वालिद मुहतरम रहमुल्लाह की हमा जहद खिदमात थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इल्मी काम किए जो मंजर आम पर आए, लेकिन आपकी बेशुमार तहरीरें ऐसी भी हैं जो मंजरनामा से गायब मुसव्वदात की शक्ल में मौजूद हैं या मजल्लात में शाये हुई लेकिन किताबी शक्ल में ना आ सकीं। आप जब कोई किस्तवार मजमून लिखते तो ख्वाहिश होती कि उसको बाद में किताबी शक्ल देंगे। बिलखुसूस माहनामा सराज में जो वफ़ियात का कालम लिखते थे उसको वफ़ियातुल आयान या वफ़ियात आयान जमाअत व जमइयत के नाम से शाये करना चाहते थे, लेकिन ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में तो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے آپ کی تربیت میں کام کرنے کا سلیقہ حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ فتنہ قادیانیت دوسرے ایڈیشن کے لیے بالکل تیار تھی۔ ہم لوگوں نے پروف پڑھ لیا تھا، بس والد صاحب کو ایک نظر دیکھنا تھا جو بیماری کے سبب نہیں ہو سکا اور وفات کا سانحہ پیش آ گیا۔ اسی طرح سے ضلع سدھارتھ نگر کے فارغین جامعہ سلفیہ کی تصنیفی خدمات اشاعت کے لیے بالکل آخری مرحلے میں تھی۔ 2 مرتبہ پروف پڑھ چکا تھا، آخری مرتبہ والد صاحب کمپیوٹر پر دیکھ رہے تھے، صفحہ نمبر 167 تک آخری مرتبہ دیکھ بھی لیا تھا۔ اس میں ناظم جامعہ سلفیہ بنارس مولانا عبداللہ سعود سلفی اور استاد محترم مولانا محمد مستقیم سلفی صاحب سے تاثرات لکھوانے کے لیے مجھے بنارس بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس میں میری تھوڑی غفلت ہوئی، میں ان کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا اور جس کی وجہ سے ان کے تاثرات بھی نہیں آ سکے۔ اسی طرح دوسری کتابیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین جلد ان کی اشاعت کا سامان فراہم کرے اور ہم اولاد و احفاد کو باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور والد صاحب کی تمام دعوتی و تعلیمی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے اور ان کے پسماندگان اولاد و احفاد اعزاء و اقربا اور جامعہ سراج العلوم سلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے ذمہ داران، اساتذہ و طلبہ کو صبر جمیل اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بس ہمارے سامنے انشاءاللہ شیخ ابراہیم صاحب اور شیخ عبدالحکیم صاحب کے کلمات باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے خاص جو مہمان خصوصی ناظم جامعہ سلفیہ مولانا عبداللہ سعود صاحب اور پھر اس کے بعد صدر مجلس دکتر عبدالرحمن ابن عبدالجبار الفریوائی حفظہ اللہ و متعہ بالصحۃ والعافیہ کے کلمات پر انشاءاللہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ لیکن اب چونکہ وقت صرف اس میں 3 منٹ رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ کٹ جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے برادرم عبدالغفار سلفی بنارس اگر موجود ہوں تو وہ اپنی نظم پیش فرمائیں۔ ان کی نظم ہم اور آپ انشاءاللہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی جو 2-3 کلمات رہ گئے ہیں اس کو ہم اگلی نشست میں سنیں گے انشاءاللہ۔ برادرم عبدالغفار سلفی۔ پھر کٹ جائے گا۔ غفار بھائی آئیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہلاً و سہلاً۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ تمام مشائخ کا مشکور ہوں کہ اس مبارک مجلس کے ذریعے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع ملا۔ نظم میں نے جو آج آپ کے لیے منتخب کی ہے، بڑی معروف اس وقت یہ نظم ہوئی تھی، ہمارے علماء کی رحلت مسلسل جو ہوئی اس حوالے سے یہ ایک جذباتی نظم ہے، سماعت فرمائیں۔ ستارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، ستارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر اٹھے جا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح ٹوٹا ہے تسبیح کا دھاگا کہ سارے ہی موتی گرے جا رہے ہیں، ستارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں۔ مدارس ہمارے ہوئے بند ایسے، مدارس ہمارے ہوئے بند ایسے کہ ذی علم روٹھے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں کے وارث زمین کا یہ سبزہ، یہ دھرتی کو ویراں کیے جا رہے ہیں۔
وہ جن سے تھی روشن فضائیں وطن کی، دیے رفتہ رفتہ بجھے جا رہے ہیں۔ اور اس نظم کا آخری شعر سماعت فرمائے، یہ عمیر نجمی شاعر ہیں، ان کی یہ نظم ہے، بہت معروف ہوئی تھی، مقبول ہوئی تھی یہ سوشل میڈیا پر۔ افق پار کیا علمی محفل ہے کو